سے اپنے رب کی رضا پانے کے لیے، اس پیاری ذات کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو قید خود کر رہا ہے، خود قید کر رہا ہے، گھر بار چھوڑ کے آ رہا ہے۔ تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کی ہے، کوئی ایک سال بھی ناغہ نہیں کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو اعتکاف رہ گیا، آپ کا اعتکاف رہ گیا، تو آپ نے پھر ایسے کیا کہ دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور جذبہ دیکھیں، دوسرے دن 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ اس کی فضیلت میں آگے میں بات کر دیتا ہوں۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھے تھے، یہ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور حدیث شریف میں ایک دوسری فضیلت یہ آتی ہے کہ اعتکاف کرنے والا بندہ وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جاتا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چور بازاری، بہر بندہ جتنا جائے اتنا ہی گناہوں میں لت پت۔ یہ اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو قید رکھا ہوا، گناہوں سے ایک تو بچ گیا، غیبت سے، جھوٹ سے، ہر قسم کے گناہ سے بچ گیا، یہ ثواب اسے ملا۔ اور دوسرا اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ بہر جتنے بھی بندے موجود ہیں وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ بہر کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اب یہ نہیں کر رہا لیکن اللہ اس کے اعمال نامے میں لکھوا رہے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ میرا بندہ میرے گھر میں قید ہے، یہ کل یہ قیامت کے دن نہ سوچے انہوں نے یہ عمال کر رہے تھے، بہر تھے، میں نہیں کر سکا، میں نہیں کر سکا۔ اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اعمال کیے ہی نہیں ہیں وہ بھی فرشتوں سے لکھوا دیتے ہیں کہ میرے بندے کے اعمال نامے میں لکھ دو۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بیٹھا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیٹھیں اعتکاف میں۔ اور اعتکاف میں بیٹھیں تو یہ 2-3 چیزیں ذہن میں لازمی رکھیں۔ حاجت طبعیہ ہوتی ہے، حاجت شرعیہ ہوتی ہے، اور حاجت ضروریہ ہوتی ہے۔ حاجت شرعیہ یہ ہے کہ وہاں جمعہ نہیں ہوتا، یہاں آپ کو یہ حاجت نہیں ہے، آپ جمعے کے لیے کہیں نکل جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھ کے فوراً واپس آ جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے، یہ حاجت شرعی ہے، شرعی ضرورت ہے۔ عید کے لیے نکلیں پھر تو چلو اعتکاف کا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ تو حاجت طبعیہ یہ ہے کہ تبھی جو انسان کے ساتھ تقاضا ہے، وضو کے لیے بندہ نکلتا ہے، پیشاب پخانے کے لیے، یہ حاجت طبعیہ ہے، اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ اور حاجت ضروریہ، کوئی ایمرجنسی بن گئی، اللہ نہ کرے کوئی بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں کوئی ایسا فرد بیمار ہو گیا جس کو اب علاج کے لیے لے جانا ضروری ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے، اس کو حاجت ضروریہ بولتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال ہے۔ باقی اعتکاف میں بیٹھنے والے یہ 3 چیزیں میں نے اس بات کے لیے بیان کی ہیں۔ باقی اگر کوئی بندہ اعتکاف کے اوپر بیٹھا ہے تو خواہ مخواہ مسجد کے حصے سے باہر جا رہا ہے، اب یہاں سے آپ چل کے آتے ہیں، یہ حصہ مسجد میں نہیں ہے، مسجد کی چھت کے نیچے ہے، لیکن یہ حصہ مسجد نہیں ہے جہاں سے آپ چل کے جاتے ہیں۔ باہر یہ جو برآمدہ ہے یہ مسجد ہے، مسجد کا حصہ ہے، آڑ مسجد کا حصہ نہیں ہے، واش روم مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور رک کر کے آپ کسی کے ساتھ سلام دعا کرتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں، تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں سب سے زیادہ شاید یہی اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے اگر کوئی سلام کرتا ہے، سلام کا جواب آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے مسجد کے حصے سے، نہ غیر ضروری باہر نکلنا ہے، نہ اگر باہر نکلیں اپنی ضرورت کے لیے، طبعیہ ضرورت کے لیے، وضو کے لیے، تو آپ نے باہر رک کے بات نہیں کرنی ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ باہر رک کے بات کریں گے آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بعض ضعیف لوگ کہتے ہیں بڑا دل کرتا ہے ہم اعتکاف بیٹھ جائیں، لیکن نیچے سو نہیں سکتے۔ آپ چارپائی بھی رکھ سکتے ہیں، مسجد میں آپ چارپائی رکھ سکتے ہیں۔